بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، شب معراج کی رات جاگنا اور اگلے دن روزہ رکھنا منع ہے۔ آج کا یہ بیان ضرور سن لیں۔ ناظرین، واقعہ معراج اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو چشم زدن میں بظاہر رونما ہوا، لیکن حقیقت میں اس میں کتنا وقت لگا یہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس واقعے میں اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قدرت کاملہ کا مشاہدہ کرایا۔ ناظرین، شب معراج ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عظمتوں کا سفر کرایا، مگر اس سفر کا مقصد محض واقعہ سنانا نہیں بلکہ بندگی کا راستہ دکھانا تھا۔ یہ رات ہمیں جذباتی عبادت نہیں بلکہ سنت کی پیروی کا پیغام دیتی ہے۔ اصل کامیابی اسی میں ہے کہ ہم دین کو دلیل کے ساتھ سمجھیں اور اپنی عبادتوں کو خالص اتباع رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بنائیں۔ واقعہ معراج اعلان نبوت کے 10ویں سال اور مدینہ ہجرت سے 1 سال پہلے مکہ مکرمہ میں پیش آیا۔ ماہ رجب کی 27ویں رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے، اے فرشتوں، آج کی رات جنت الفردوس کو لباس اور زیور سے آراستہ کرو۔ میری فرما برداری کا کلاه اپنے سر پر باندھ لو۔ اے جبرائیل، میرا یہ پیغام میکائیل کو سنا دو کہ رزق کا پیمانہ ہاتھ سے علیحدہ کر دے۔ اسرافیل سے کہہ دو کہ وہ سور کو کچھ دیر کے لیے موقوف کر دے۔ اسرائیل سے کہہ دو کہ کچھ دیر کے لیے روحوں کو قبض کرنے سے ہاتھ اٹھا لے۔ رضوان سے کہہ دو کہ وہ جنت الفردوس کی درجہ بندی کرے۔ مالک سے کہہ دو کہ دوزخ کو تالا لگا دے۔ قندبری کی روحوں سے کہہ دو کہ وہ آراستہ اور پیراستہ ہو جائیں اور جنت کے محلوں کی چھتوں پر صف بستہ کھڑے ہو جائیں، اور جنت کے جو محل ہیں ان کی چھتوں پر اس طرح سے کھڑے ہوں جیسا کہ یوں معلوم ہو جیسے سربستہ کھڑے ہیں مشرق سے مغرب تک۔ جس قدر قبریں ہیں ان سب سے عذاب ختم کر دیا جائے۔ آج کی رات شب معراج ہے۔ میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے تیار ہو جاؤ۔ چشم زدن میں عالم بالا کا نقشہ بدل جاتا ہے۔ حکم ربانی ہوا، اے جبرائیل، اپنے ساتھ 70,000 فرشتے لے کر جاؤ۔ حکم الہی سن کر جبرائیل امین علیہ السلام سواری لینے جنت میں جاتے ہیں، اور آپ نے ایسی سواری کا انتخاب کیا جو آج تک کسی شہنشاہ کو بھی میسر نہ ہوئی ہوگی۔ میسر ہونا تو دور کی بات ہے، دیکھی تک نہ ہوگی، اور دیکھنا تو دور کی بات ہے، سوچی تک نہ ہوگی۔ اس سواری کا نام براق ہے۔ تفسیر روح البیان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے براق پر کوئی سوار نہیں ہوا۔ ماہ رجب کی 27ویں شب کس قدر پرکیف رات ہے۔ مطلع بالکل صاف ہے، فضاؤں میں عجیب سی کیفیت طاری ہے۔ رات آہستہ آہستہ کیف و نشاط کی مستی میں مست ہوتی جا رہی ہے۔ ستارے پورے آب و تاب کے ساتھ جھلملا رہے ہیں۔ پوری دنیا پر سکوت و خاموشی کا عالم طاری ہے۔ نصف شب گزرنے کو ہے۔ یکایک آسمانی دنیا کا دروازہ کھلتا ہے۔ انوار و تجلیات کے جلوے سمیٹے حضرت جبرائیل علیہ السلام نورانی مخلوق کے جھرمٹ میں جنتی براق لیے آسمان کی بلندیوں سے اتر کر حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لاتے ہیں، جہاں ماہ نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محو خواب ہیں۔
آنکھیں بند کیے دل بیدار لیے آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ اگر آواز دے کر جگایا تو بے ادبی ہو جائے گی۔ فکر مند ہیں کہ معراج کے دولے کو کیسے بیدار کیا جائے۔ اس وقت حکم ربانی ہوتا ہے، اے جبرائیل میرے محبوب کے قدموں کو چوم لے تاکہ تیرے لبوں کی ٹھنڈک سے میرے محبوب کی آنکھ کھل جائے۔ اسی دن کے واسطے میں نے تجھے کافور سے پیدا کیا تھا۔ حکم سنتے ہی جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام آگے بڑھتے ہیں اور اپنے کافوری ہونٹ محبوب دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے ناز سے مس کر دیے۔ یہ منظر بھی کس قدر حسین ہوگا جب حضرت جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے فخر کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو بوسہ دیا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام کے ہونٹوں کی ٹھنڈک پا کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے ہیں اور دریافت کرتے ہیں، اے جبرائیل کیسے آنا ہوا؟ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدائے بزرگ و برتر کی طرف سے بلاوے کا پروانہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے چلیے۔ زمین سے لے کر آسمانوں تک ساری گزرگاہوں پر مشتاق دید کا ہجوم ہاتھ باندھے کھڑا ہے۔ معراج نبوت میں یہ بات درج ہے، چنانچہ آپ نے سفر کی تیاری شروع کی۔ اس مقام پر یہ بات ذہن نشین رہے کہ یہ سفر محض ایک سیر نہ تھی بلکہ انسانیت کے وقار کی معراج تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے براق پر قدم رکھا تو وہ فرط جذبات سے جھومنے لگا۔ جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کیا، اے براق ٹھہر جا، تجھ پر وہ ہستی سوار ہو رہی ہے جو تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب کائنات کے ذرے ذرے نے اپنے خالق کی تسبیح بیان اور فضائیں درود و سلام کے صداؤں سے گونج اٹھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سفر زمینی فاصلوں سے ماورا ہو کر افق کی گہرائیوں میں اتر گیا، جہاں وقت تھم گیا اور مکان سمٹ گیا۔ اس موقع پر حضرت جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ کا سینہ مبارک چاک کرنے کے بعد دل نکالا، پھر سونے کا ایک تشت لایا گیا جو ایمان و حکمت سے لبریز تھا۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو دھویا گیا، پھر وہ ایمان و حکمت سے لبریز ہو گیا۔ اس قلب کو سینہ اقدس میں اس کی جگہ پر رکھ دیا گیا۔ بخاری شریف کی جلد نمبر اول میں صفحہ نمبر 568 پر یہ بات درج ہے۔ مسلم شریف کی بات کی جائے تو جلد اول صفحہ نمبر 92 پر یہ بات ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے سینہ چاک کرنے کے بعد قلب مبارک کو زمزم کے پانی سے دھویا اور سینہ مبارک میں رکھ کر سینہ بند کر دیا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قلب ہر قسم کی کجی سے پاک اور بے عیب ہے، اور اس میں 2 آنکھیں ہیں جو دیکھتی ہیں اور 2 کان ہیں جو سنتے ہیں۔ یہ فتح الباری کی روایت ہے، جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 610۔ بعد ازاں آپ کی سواری کے لیے ایک بہشتی جانور لایا گیا اور مسجد اقصیٰ کی جانب روانہ ہوئے۔ اس راستے میں آپ کو عجائبات دکھلائے گئے۔ مختلف اقوام اور مختلف لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے مختلف سزاؤں میں مبتلا تھے۔ مسجد اقصیٰ پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء کی امامت فرمائی۔
اس کے بعد ملائکہ کی معیت میں آسمانوں کی جانب روانہ ہوئے، اور آسمانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف انبیاء کرام، حضرت آدم، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت یوسف، حضرت ادریس، حضرت ہارون، حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات سے ملاقات فرمائی۔ بعد ازاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سدرۃ المنتہا کی طرف بلند کیا گیا۔ اس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل امین کو اصل صورت میں دیکھا، نیز اللہ جل شانہ کی تجلیات و انوارات کا مشاہدہ کیا۔ یہاں سے مقام شریف الاقلام اور پھر مقام شریف الاقلام سے بارگاہ اقدس میں پہنچے، وہاں بارگاہ الہی میں سجدہ بجا لائے اور بلا واسطہ کلام خداوندی سے سرفراز ہوئے۔ اسی موقع پر نماز فرض کی گئی، جہاں سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ بیت المقدس میں اترے، وہاں سے براق پر سوار ہو کر صبح سے قبل مکہ مکرمہ پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات گزارنے کے بعد یہ واقعہ لوگوں میں بیان کرنے کا ارادہ فرمایا۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس رات بیت المقدس تک سیر کروائی گئی، پھر وہاں سے آسمانوں کی۔ ابو جہل نے کہا، آپ نے اس رات میں بیت المقدس کا سفر کیا اور مکہ میں ہمارے ساتھ ہی صبح کر رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ ابو جہل اس خوف سے انکار نہ کر سکا کہ آپ یہ بات اپنی قوم میں بیان کریں گے، تو حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ابو جہل نے پوچھا کہ یہ بات آپ اپنی قوم کو بتائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ یہ سن کر ابو جہل نے آواز لگائی کہ اے بنی کعب، یہاں آؤ، سب لوگ جمع ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو جہل کے پاس بیٹھ گئے۔ ابو جہل نے کہا، جو بات بیان کرنی ہے اپنی قوم سے کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس رات سیر کرائی گئی۔ لوگوں نے پوچھا، کہاں سے کہاں تک؟ فرمایا، بیت المقدس تک۔ پھر لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے یہاں آ کر صبح کی ہے؟ فرمایا، ہاں۔ لوگوں نے کہا، یہ تو عجیب بات ہے۔ ان میں بعض نے تالیاں بجائی، بعض ہنسنے لگے اور بعض نے اپنے سروں پر ہاتھ رکھا۔ اس معاملے کو محال اور تعجب کی نگاہ سے دیکھا گیا۔ اس کی وجہ سے بعض ایمان والے مرتد ہو گئے، جبکہ بعض نے تصدیق کی۔ ناظرین، شب معراج کی رات جاگنا اور اگلے دن روزہ رکھنا منع ہے۔ ناظرین، رجب کا مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے۔ ان مہینوں میں عبادت کا ثواب زیادہ ہے، البتہ رجب کے مہینے میں تخصیص کے ساتھ خصوصاً کسی دن روزہ رکھنا یا کوئی مخصوص قسم کی تسبیحات صحیح احادیث سے ثابت نہیں ہے۔ لہٰذا 27 رجب کو تخصیص کے ساتھ روزہ رکھنے اور اس رات شب بیدار رہ کر مخصوص عبادت کرنے، مثلاً صلاۃ الرغائب یا دیگر مخصوص تسبیحات وغیرہ کا التزام درست نہیں ہے، اور اس کی جو فضیلت عوام میں مشہور ہے کہ اس روزے کا ثواب 1000 روزے کے برابر ہے، یہ ثابت نہیں ہے۔ اس لیے اس دن کے روزے کو زیادہ ثواب کا باعث یا اس دن کے روزے کے متعلق سنت ہونے کا اعتقاد صحیح نہیں ہے۔ علماء اکرام نے اپنی تصانیف میں اس کی بہت زیادہ تردید کی ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تبین العجب بما ورد فی فضل رجب کے نام سے اس موضوع پر ایک کتاب لکھی ہے، جس میں انہوں نے رجب سے متعلق پائی جانے والی تمام ضعیف اور موضوع روایات پر محدثانہ کلام کرتے ہوئے ان تمام چیزوں کو باطل کر دیا ہے۔
ماہرین شریعت 27 رجب کو روزہ رکھنے کے متعلق فرماتے ہیں کہ اس امر کا التزام نادرست اور بدعت ہے۔ مفتیان اکرام فرماتے ہیں کہ 27ویں رجب کے روزے کو جو عوام 1000 روزہ کہتے ہیں اور 1000 روزوں کے برابر اس کا ثواب سمجھتے ہیں، اس کی کچھ اصل نہیں ہے۔ مستند فتاوی میں یہ بات درج ہے کہ ماہ رجب میں تاریخ مذکورہ میں روزہ رکھنے کی فضیلت پر بعض روایات وارد ہوئی ہے، لیکن وہ روایات محدثین کے نزدیک درجہ صحت کو نہیں پہنچی۔ یہاں یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ دین کی بنیاد جذبات پر نہیں بلکہ مستند شرعی دلائل پر ہے۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اسی طریقے پر عمل کریں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ اکرام نے ہمیں سکھایا۔ اگر 27 رجب کی رات جاگنے اور روزہ رکھنے میں کوئی خاص فضیلت ہوتی تو صحابہ اکرام جو نیکیوں کے سب سے زیادہ حریص تھے وہ کبھی اسے نہ چھوڑتے۔ آج کل سوشل میڈیا کے دور میں من گھڑت روایات کو بہت تیزی سے پھیلایا جاتا ہے، جس سے عام مسلمان یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ شاید یہی اصل دین ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی عبادتوں کو ریاکاری اور خود ساختہ رسومات سے پاک رکھیں اور صرف ان اعمال پر توجہ دیں جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں۔ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہی عمل قبول ہوتا ہے جو خلوص نیت کے ساتھ سنت کے مطابق کیا جائے۔ فضائل اعمال کے نام پر بدعات کو فروغ دینا ایمان کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اس لیے اپنی نمازوں کی فکر کریں، اپنے اخلاص کو سنواریں اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنائیں، تاکہ ہم بروز قیامت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سرخ رو ہو سکیں۔ اصل بندگی یہ نہیں کہ ہم اپنی مرضی کی تاریخیں مقرر کریں، بلکہ اصل بندگی یہ ہے کہ ہم ہر لمحہ اللہ کی یاد میں گزاریں اور ان سنتوں کو زندہ کریں جن کا ذکر احادیث صحیحہ میں موجود ہے۔ معراج کا اصل سبق نماز کی پابندی اور رب کی عظمت کا احساس ہے، نہ کہ صرف اور صرف ایک رات کا جشن۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں کا محاسبہ کریں اور ہر اس کام سے بچیں جس کی بنیاد دلیل پر نہیں بلکہ سنی سنائی باتوں پر ہے۔ شب معراج ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اصل کامیابی مخصوص راتوں کے نعروں میں نہیں بلکہ ہر دن کی نماز، ہر لمحے کی اطاعت اور ہر عمل کی سنت میں ہے۔ دین اسلام رسموں کا نہیں دلیل کا دین ہے۔ وہی عبادت مقبول ہے جو اخلاص اور اتباع رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو۔ آئیے بدعات سے بچ کر سنت کو تھام لیں اور اپنی زندگی کو اس پیغام کا آئینہ بنا دیں جو معراج نے ہمیں عطا کیا۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے اعمال کا محاسبہ کریں اور ہر اس چیز سے بچیں جو قرآن و سنت سے ثابت نہیں۔ دین رسومات کا نہیں بلکہ ہدایت کا نام ہے۔ جب ہم سنت کو مضبوطی سے تھام لیں گے تو ہماری زندگی خود بخود سنور جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق سمجھنے اور اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالی کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔